بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 104 ہے، جس میں ہم شاعر عامر بن شفیق کو پڑھیں گے۔ یہ جاہلی شاعر ہے۔ بنو ضبہ اور بنو حبیب کے درمیان جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ان اشعار میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال عامر بن شقیق الا حلت ہنیدۃ بطن قو باقواع المصامۃ فالعیون الا حلت ہنیدۃ بطن قو باقواع المصامۃ فالعیون فإنك لو رأيت ولن تريه أكف القوم تخرق بالقنين بذي فرقين يوم بنو حبيب نيوبهم علينا يحرقون كفاك النأي ممن لم تريه ورجيت العواقب للبنين۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ عامر بن شقیق یا شفیق کہتے ہیں الا حلت ہنیدہ، حلت نزلت، نزل ینزل کہیں پر نازل ہونا، کہیں پر ڈیرا ڈالنا۔ الا حلت ہنیدۃ بطن قو، سنیے کہ ہنیدہ وادی قوٍ میں اتری، پھر مقام مصامہ کی ہموار زمین میں، پھر مقام عیون میں اتری۔ تو کہتے ہیں بطن قو پہلی مرتبہ، باقواع المصامۃ دوسری مرتبہ، فالعیون قریۃ بالبحرین، بحرین میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں اقواع ہموار زمین کو کہا جاتا ہے، اور اقواع جمع ہے قاع، قاع ہموار زمین، المصامہ یہ جگہ کا نام ہے۔ تو پہلے وہ بطن قو میں اتری، بطن شیء داخلہ، اس کا درمیان، کسی چیز کا بھی بطن یعنی اس کے پیٹ کو، اور درمیانی اور داخلی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو فلاں فلاں جگہ میں یہ اتری ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہنیدہ کو فإنکی، اے ہنیدہ اگر تم دیکھتی، لو رأیتی اگر تم دیکھتی، ولن تریہ لیکن تم دیکھ نہیں سکتی، لن ہرگز، ہرگز تم دیکھ نہیں پاؤ گی، اگرچہ تم دیکھنا بھی چاہو۔ تو یہاں پہ لکھا ہے الجملہ اعتراض، جملہ اعتراضیہ یا جملہ معترضہ۔ کہتے ہیں اگر تم دیکھتی اپنے قوم کی ہتھیلیوں کو، اکف القومی، اکف جمع کف، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اگر قوم اور جو دشمن ہیں الاعداء ان کی ہتھیلی کو تم دیکھتی، تو تم دیکھ تو نہیں سکتی، پھر بھی تخرق بالقنینہ کہ ان ہتھیلیوں میں نیزوں کے ذریعے سوراخ کیے گئے تھے، نیزوں کے ذریعے۔ تخرق خرق یخرق یعنی خرق کہتے ہیں پھٹی ہوئی چیز کو، بالقنینہ قنین کہتے ہیں نیزوں کو، جمع قنات، قنات کہتے ہیں اس کے کافی نام آ سکتے ہیں، قنات اور قنین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے مراد کہ آپ اگر ان کے ہتھیلیوں کو دیکھتے، لیکن تم دیکھ تو نہیں سکتی، پھر بھی اگر دیکھ لیتی تو ان کے ہم نے ہتھیلیاں جو ہیں اس کو پھاڑ دیا ہے نیزوں کے ذریعے سے۔ بذی فرقین یوم بنو حبیب، اگر تو دیکھتی مقام ذو فرقین کو، میں جس میں بنو حبیب غصہ کی وجہ سے ہم پر دانت پیس رہے تھے، تو ہولناک منظر دیکھتی۔ فإنک لو رأیتی بذی فرقین، اگر تم دیکھتی، بذی فرقین جگہ کا نام ہے، یوم بنو حبیب یہ جو بنو حبیب قبیلہ ہے ان کے دن کو، کون سا دن جس میں یہ لڑ رہے تھے اور یہ دشمن کے سامنے تھے، نیوبہم انیاب، دانت کو کہتے ہیں انیاب، اور اسی طرح اس سے مراد ہیں اپنے دانت، علینا ہمارے اوپر، یحرقون الالف للاشباع، یحرقون سے یہاں مراد ہوگا کہ ان کو غصہ اتنا آ رہا تھا کہ غصے کی وجہ سے شدت غضب کے لیے بطور کنایہ بولتے ہیں کانو یعنی یحرقون، وہ جل رہے تھے، گویا کہ آگ اس میں سے نکل رہی تھی۔ کفاک النأی ممن لم تریہ، اس شخص سے جدائی اور دوری تیرے لیے کافی ہے
جس کو تو نے اس معرکے میں نہیں دیکھا، کفا کی تمہارے لیے کافی ہے، النعی البعد دور ہونا، کفا کی النعی البعد ممن لم ترہی جن کو تم نے نہیں دیکھا ہے ان سے تمہاری دوری ہی کافی ہے، ورجیت العواقب للبنین اور جس کو تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھے انجام کی امید رکھی ہے، یعنی وہ شخص جو ہے نا وہ شاعر خود ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھے انجام، ورجیتی آپ نے امید رکھی، عواقبہ اچھے انجام کی، للبنین اپنے بیٹوں کے لیے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال ابو ثمامہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ شاعر بنو غبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی نے غبہ کے پانی کے چشمے پر قبضہ کرنا چاہا، شاعر نے دفاع کیا، اسی دفاع کو فخریہ بیان کر رہا ہے۔ رددت لغبۃ امواہہا وکادت بلادہم تستلب، میں نے بنو غبہ کو ان کے پانی واپس دلوا دیے اور قریب تھا کہ ان کے شہر چھین لیے جاتے، تستلب سلب ہو جاتے، استلب یستلب۔ رددت بمعنی ارجعت ارجاع واپس لوٹانا، ارجعت لغبۃ قبیل غبہ کے لیے، امواہہا امواہ جمع ماء پانی میں نے واپس لوٹایا، لوگ تو اس پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، وکادت اور قریب تھا کہ کاد یکادو کادا کروبا اوشکا یہ افعال مقاربہ ہے، وکادت بلادہم قریب تھا کہ ان کے جو پانی وہ تستلبو ان سے چھین لیا جاتا، لوگ ان پر قبضہ کر لیتے، تو میں نے یہ کیا ہے۔ بکر المطی و اتباعہ وبالکور ارکبہ بالقتب اخاصمهم مرة قائما واجثو اذا ما جثوا للركب وان منطق زل عن صاحبي تعقبت آخر ذا معتقب افر من الشر في رخوة فكيف الفرار اذا ما اقترب۔ اچھا ان کو کیسے مار بگایا؟ بکر المطی، کرہ یعنی لپٹنا اور واپس لوٹ کر آنا، جب ہم جنگ میں وار کرتے ہیں اور آگے کو بھاگتے ہیں، بھاگنے کے بعد فوراً واپس پلٹتے ہیں تو اس کو کرہ، الکرۃ الفرۃ، فرہ فرار کو کہتے ہیں اور کرہ واپس لوٹنے کو عربی میں کہتے ہیں۔ بکر المطی، المطی جمع مطیہ، سواریوں کے واپس لوٹنے کے ذریعے، یعنی ہم جب گھوڑے دوڑا رہے تھے آگے کی طرف، فوراً پیچھے ہم پلٹے تو اس کے ذریعے سے ہم نے اپنا پانی واپس لے لیا اور لوٹا دیا، وہ اتباعہ اور ان کے پیچھے ہم نے دوڑا دیے، اتبع کسی کے پیچھے چلنا، اتبعت الاستاذ میں تبعت و اتبعت میں نے اس کی تابعداری کی، اس کے پیچھے چلا، تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے پیچھے دوڑا دیے گھوڑے۔ وبالکور ارکبہ بالقتب، کہتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کر حملہ کرنے کے ذریعے اور ان سواریوں کو دشمن کے پیچھے لگانے کے ذریعے اور کجاوے کے ذریعے جس پر میں سوار ہوتا ہوں اور چھوٹے پالان کے ذریعے، وبالکوری رحل جس پر سوار ہوتے ہیں یہ کجاوا، ارکبہ میں اس پر سوار ہوا تھا، بالقتبی قطب پالان کو کہا جاتا ہے۔ اخاصمہم مرتن انازعہم اغالبہم میں ان پہ غالب آ جاتا ہوں کبھی کبھی اور میں کبھی کھڑے ہو کر ان سے لڑتا ہوں، اخاصمہم خصم، اجادلہم اقاتلہم قتال کرتا ہوں، نزاع کرتا ہوں، مرتن کبھی قائمن حال کونی قائمن اس حال میں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، واجثو اذا ما جثوا للرکب اور کبھی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہوں جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، جثا یجثو، جثا الرجل آدمی بیٹھ گیا گھٹنوں کے بل، انا جثوت امام اللہ میں اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اذا ما زائدہ ہوتا ہے، بعد اذا ما زائدہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اذا جثو جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، للرکب رکب جمع رکبہ، ٹھیک ہے گھٹنے کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن مَنطِقٌ زَلَّ عَنْ صَاحِبِي اور جب میرے ساتھی سے کوئی بات پھسل جاتی تو میں ان کی کوئی دوسری قابل گرفت بات تلاش کر لیتا۔ تو یہاں کہتے ہیں وَإِن مَنطِقٌ جب کوئی غلط بات یا ایسی بات میرے دوستوں کی زبان سے پھسل جاتی، زَلَّ یزل زلتن زلت الاقدام پیر پسل گئے، عن صاحبی میرے کسی صاحب سے دوست سے، تعقبت تو میں بھی اس کے پیچھے ایک ایسی بات کرتا، آخرا ذا معتقب کہ میں ان کو شرمندگی سے بچا لیتا۔ کہتے ہیں قابل گرفت بات جب ہمارے دشمن کرتے تو میں بھی ان کی طرف سے ایسی بات گھڑ لیتا، بتا دیتا ان کے متعلق
کہ وہ بھی خاموش ہو جاتے کہ ہم بھی جانتے ہیں ان کے کرتوتوں کو۔ افر من الشر رخوتاً، اور جب آگے بتاتے ہیں کہ میں آسودگی اور امن کے زمانے میں شر سے بھاگتا ہوں۔ افر فر یفر، بھاگتا ہوں، من الشر شر سے، فی رخوت آسودگی اور امن، جب امن ہو اور امان ہو تو میں بھی شر سے بھاگتا ہوں، دور بھاگتا ہوں، میں وہاں نہیں رہتا۔ فکیف الفرار اذا مقترب، تو کہتے ہیں کہ لیکن شر قریب ہو گیا تو پھر فرار کیسے ممکن تھا، لہٰذا مجبوراً مجھے جنگ کرنا پڑی۔ رخوہ نرمی، آسودگی، آسانی کو کہا جاتا ہے، اور رخا یرخو رخوتاً، تو کہتے ہیں فکیفہ فرارو، تو دوڑنا یا بھاگنا کیسے ممکن ہے، کیسے میسر ہو، اذا مقترب الشر، جب شر ہی قریب آ جائے تو پھر بھاگنا کیسے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔